مسلم ہر جگہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، لیکن اس دفعہ ان کے ذہن میں آیا کہ یہ میری باتیں تو کہیں بھی لکھی ہوئی نہیں ہیں، تو مرزا جی نے دلیل کے طور پر دلیل یہ پیش کی کہ ایران والوں نے اس پر 10 گھنٹے کی ایک فلم بنائی ہے اور سارا نمونہ اس میں اس طرح کا پیش کیا ہے۔ کچھ لوگ زبان کے اتنے تیز، طرار اور چالاک ہوتے ہیں کہ ان کے پاس یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ آپ کی اچھی باتوں کو، صفات کو، خوبیوں کو اس انداز میں بیان کریں کہ وہ سننے والا محسوس کرتا ہے یہ آپ کی خوبیاں نہیں بلکہ یہ آپ کے عیوب ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا تعلق بھی اسی قبیلے سے ہے۔ حضرت بھی جب کچھ صحابہ کے صفات بیان کرتے ہیں تو جان بوجھ کر اتنا مرچ مسالہ لگاتے ہیں کہ وہ ان صفات کو، ان خوبیوں کو عیوب میں تبدیل کر دیتے ہیں اور سننے والے کو صحابہ سے متنفر کر دیتے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر جتنے جھوٹ بولے ہیں، جتنی تہمتیں لگائی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو مدینہ سے باہر ربضہ کی طرف جو ہے وہ نکال دیا تھا اور جلا وطن کر دیا تھا۔ یہ بھی انجینئر کی طرف سے ایک تہمت ہے۔ آئے سنتے ہیں کہ انجینئر صاحب اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ ابو ذر غفاری کا جھگڑا یہ تھا کہ تم تو نبی کے صحابہ ہو، تم لوگوں کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ تم لوگ اس طرح کے محلات میں رہو، اس طرح مال جوڑو۔ تو اب چونکہ سینئر صحابی تھے، ان کو ہاتھ ڈالنا بھی آسان نہیں تھا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے زیادہ سچا انسان ہی کوئی نہیں۔ تو حضرت معاویہ نے خط لکھا حضرت عثمان کو کہ جی اس بندے سے میری جان چھڑائے نا، اس کو آپ واپس بلائیں۔ حضرت معاویہ نے جب خط لکھا تو حضرت عثمان نے ان کو کہا تم مدینہ شریف واپس آ۔ مدینہ شریف جب یہ واپس آئے تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ لوگوں کا جھمگٹا لگ گیا ابو ذر غفاری کے گرد۔ لوگوں کو پتا تھا کہ تو بڑا زہد والا بندہ ہے۔ تو ابو ذر غفاری کو یہ حدیثیں سنایا کرتے تھے کہ حضور نے فرمایا یہ پہاڑ سونے کے برابر ہو تو میں خیرات کر دوں گا، جبکہ باقی صاحب کہتے تھے کہ مال جوڑنا جائز ہے اگر زکوٰۃ کوئی دیتا رہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یار یہ تم لوگوں کو تو زیب نہیں نہ دیتا، یار تم لوگ تو یہ باتیں نہ کرو، تم لوگ نبی کی صحبت یافتہ ہو، تم لوگوں کو تو زہد ہونی چاہیے تم لوگوں کی زندگی میں۔ اب لوگوں کا ہجوم ان کے گرد لگ گیا اور پھر حضرت عثمان نے ان کو خلیفہ وقت بلایا اور کہا کہ یار تو خود ہی مدینہ شریف چھوڑ کے یہاں سے چلا جا، تیری وجہ سے فتنہ کھڑا ہوا۔ تو حضرت عثمان نے کہا میں نے تو نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ قرآن۔ اب حضرات نے انجینئر صاحب کا بیان سماعت فرما لیا۔ سب سے پہلے تو ہم بخاری کی ایک حدیث بیان کریں گے، اس کے بعد حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کر کے ہم انجینئر صاحب کی اس بات کا جواب دیں گے۔ بخاری میں آتا ہے کہ حج کے دن تھے، مصر سے ایک آدمی حج کرنے آیا اور اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، تو اس نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ قریش ہیں سارے۔ تو پوچھا کہ ان میں ان کا استاد کون ہے، بڑے حضرت کون ہیں، میاں صاحب کون ہیں؟ تو بتایا گیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ تو وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا پوچھئے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہاں بالکل ٹھیک ہے، شریک نہیں تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غزوہ احد سے بھی بھاگ گئے تھے؟ حضرت نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، بھاگ گئے تھے، آپ کی بات ٹھیک ہے۔ پھر اس نے پوچھا کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیعت رضوان میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین جو بیعت رضوان ہوئی تھی اس میں شامل نہیں تھے؟ تو حضرت نے فرمایا بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، وہاں بھی شامل نہیں تھے۔ تو جب اس اعتراض کرنے والے نے تینوں باتوں میں دیکھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے میری تصدیق کر دی ہے کہ میرے تو تینوں سوالات ٹھیک ہیں، تو اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ مجھے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف 3 دلیلیں مل گئی ہیں۔ اصل میں یہ آدمی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کینہ، بغض اور حسد رکھنے والا تھا۔ جب اس کے سوالات ختم ہوئے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ارے سنو، یہ جو آپ نے پہلے سوال کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے، تو دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا
یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی، یہ بیمار تھی، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان تم یہاں ٹھہرو، تمہیں بدر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم میری صاحبزادی کی بیٹی کی تیمارداری عیاداری کرو، اس کی عیادت کرو، اس کی دیکھ بھال کرو، اور بدر میں جانے والوں کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ثواب تمہیں بھی ملے گا، اور بدر میں جانے والے کو مال غنیمت میں سے جتنا حصہ ملے گا اتنا تمہیں بھی ملے گا۔ تو یہ بات تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے اعزاز ہے، کوئی عیب تو نہیں ہے کہ آپ اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں۔ اور رہی آپ کی یہ بات کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ احد سے بھاگ گئے تھے، تو بھائی جب احد سے بھاگنے والوں کو اللہ نے معاف فرما دیا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ آپ کس منہ سے پوچھ رہے ہیں؟ آپ ہوتے کون ہیں کہ آپ سوال کریں کہ صحابہ جنگ احد سے بھاگ گئے تھے؟ وہ تو حملہ آگے سے بھی ہوا، پیچھے سے ہوا، اور آواز اٹھی کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو صحابہ تتر بتر ہو گئے کہ بھائی اب جائیں کس طرف جائیں؟ دونوں طرف سے حملہ ہو گیا، ادھر سے جو ہے جس آدمی سے محبت، جس کے لیے گردنیں کٹوا رہے ہیں، اس کی وفات اور شہادت کی خبر سنی، تو جنگ میں تو ایسا ہوتا ہے جب اللہ نے معاف فرما دیا تو آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ اور رہا آپ کا تیسرا سوال کہ بیعت رضوان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شریک نہیں تھے، تو ارے بندے خدا، بیعت رضوان تو ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا اس لیے کہ مکہ والے ان کی عزت کرتے تھے، تو اگر مکہ والوں کے ہاں ان سے زیادہ کوئی معزز فرد ہوتا ہماری جماعت میں اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھیجتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھیجا، پھر وہاں سے افواہ آئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے، تو آپ نے تو بیعت لی ان کے لیے تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ مبارک اٹھا کر فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اب عثمان کی بیعت خود لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ تینوں باتیں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے اعزاز ہیں، اور تم بطور عیب کے بیان کر رہے ہو۔ پھر آخر میں فرمایا اذهب بها الان معك، یہ جواب اپنے ساتھ لے جاؤ اور اپنے عقل کا شیطان ٹھکانے لگا دینا، یہ جواب بھی یاد رکھ لینا، جیسے تمہیں سوالات یاد ہیں جوابات بھی یاد رکھ لینا۔ حضرت سمجھ گئے تھے کہ یہ بھی انہی افراد میں سے ہے۔ الغرض جیسے بخاری کی اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو تین باتیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اعزاز تھی، وہ معترض اور وہ کینہ اور حسد رکھنے والا آدمی انہی باتوں کو بطور عیب کے ذکر کر رہا ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اس کی عقل ٹھکانے لگا دی اور مسکت اور مدلل جواب دیے۔ اب آتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے واقعے کی طرف۔ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اصحاب صفہ میں جو شاگرد تھے وہاں یہ پڑھا کرتے تھے، وہاں رہا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم و بیش 300 احادیث ان سے بیان کی جاتی ہیں۔ تھے انتہائی متقی، پرہیزگار اور خاموش مزاج آدمی تھے، بولا زیادہ نہیں کرتے تھے، بس خاموش مزاج آدمی تھے۔ وہ یہ کہ یہ شام میں چلے گئے، وہاں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، یہ ان کا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک آیت کی تفسیر میں اختلاف ہو گیا۔ الذين يأكلون والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں ولا ينفقونها في سبيل الله، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو فبشرهم بعذاب أليم، آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ یہ فرماتے تھے کہ آدمی کے پاس جتنا بھی سونا چاندی ہو وہ سب کے سب اس کو تقسیم کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں سارا مال خرچ نہیں کرے گا تو اسے دردناک عذاب ہوگا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ نہیں بھائی، یہ آیت اگر ہم شروع سے پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبیل اللہ، آگے ہے والذین یکنزون الذهب، کہ یہ آیت ان افراد کے بارے میں ہے جو یہودیوں کے علماء وغیرہ تھے، جو لوگوں کا مال ناجائز اور ناحق طریقے سے لیتے تھے، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے، یہ مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہے، اسی لیے کہ مسلمان تو اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد مال کو رکھنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں، جو سونا چاندی آپ کے پاس آئے بس اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اس لیے کہ درویش مزاج تھے اور ساری زندگی ایسی گزاری تھی درویشی میں، تو ان کی رائے یہ تھی، ان کا اجتہاد یہ تھا کہ یہ سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ لیکن بقیہ جمہور صحابہ کی رائے نہیں تھی، جمہور صحابہ کی رائے یہ تھی کہ اگر زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد کچھ مال بچتا ہے تو مال اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین
उन्सयैन, अल्लाह ने तो मीरास में कुरान में मीरास बयान फरमाई है, हिस्से तकसीम फरमाए हैं कि मर्द को इतने मिलेगा, बेवा को इतने मिलेगा, फला को इतने मिलेगा। तो अगर माल रखना ऐब की बात है, गुनाह की बात है, तो फिर तो मीरास को बयान ही नहीं करना था, तो अल्लाह ने तो मीरास बयान फरमाई है। ऐसे ही जब हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु फौत हो रहे थे, दुनिया से जा रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं सारा अपना माल जो है वो सदका कर दूं अल्लाह के रास्ते में? आपने फरमाया नहीं। इन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं अपना आधा माल सदका कर दूं? आपने फरमाया नहीं। इन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं अपना माल का तिहाई हिस्सा 3 हिस्से करके 2 हिस्से घर वालों के लिए छोड़ दूंगा और 1 हिस्सा अल्लाह के रास्ते में सदका कर दूं? आपने फरमाया चलो ठीक है, ये तिहाई जो है अल्लाह के रास्ते में सदका कर दो। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया या साद, इन्नका अंतज़र वरसतका अगनिया खैरुम मिन अंतज़रहुम आलतन यतकफ़फ़ून अन्नास। अरे साद, तुम अपने वरसा को, बच्चों को मालदार बनाकर छोड़ो, ये बेहतर है इस बात से कि तुम उनको गरीबी की हालत में छोड़ दो और तुम्हारे मरने के बाद लोगों से भीख मांगते फिरेंगे। तो बेहतर यह है कि तुम मालदारी की हालत में अपने बच्चों को छोड़ जाओ। इसीलिए अपने माल के 3 हिस्से करो और चलो 1 हिस्सा अल्लाह के रास्ते में सदका कर दो और 2 हिस्से जो है वरसा के लिए छोड़ दो। तो जमहूर सहाबा की राय ये थी कि भाई ज़कात अदा करने के बाद आदमी अपने पास माल रख सकता है, लेकिन हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु की राय ये थी कि नहीं, बस सोना चांदी आपके पास आया उसको अल्लाह के रास्ते में खैरात करो। अब हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु जो कदर सहाबी हैं, उधर से इनके साथ कुछ लोग जो है दरवेश लोग जो इनकी राय के साथ राय रखते थे वो भी जमा हो गए। ये सारी सूरत हाल हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने अमीरुल मोमिनीन खलीफा सोम हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को लिखी कि यहाँ मेरा और हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु का इस बात में इख्तिलाफ हो गया है और मैं देख रहा हूँ कि इनके साथ भी जो है वो लोग जमा होने शुरू हो गए हैं। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब लिखा कि उनको मेरी तरफ भेज दें। इनको मदीना जो है बुलाया गया। जब ये मदीना आए तो मदीना में भी इनके साथ लोग इर्द गिर्द जमा होने शुरू हो गए और कोई पूछ रहे आपको शाम से क्यों वापस किया गया, फुला फुला, कुछ लोग इनके साथ भी इधर भी जमा होने शुरू हो गए। तो ये खुद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दरबार में गए, खुद गए। हज़रत उस्मान ने बुलाया नहीं और कहा कि हज़रत यहाँ भी लोग मेरे इर्द गिर्द जमा हो रहे हैं, अब मैं क्या करूँ? तो एक रिवायत में आता है कि इन्होंने इजाज़त ली और बुखारी की रिवायत में इजाज़त का जिक्र नहीं है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अगर आप चाहें तो मदीना के अतराफ में जो गाँव हैं वहाँ चले जाएं। अगर आप चाहें, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कोई दबाव नहीं डाला, राय खुद नहीं पेश की, बल्कि फरमाया अगर आप चाहें तो ठीक है मदीना के अतराफ में चले जाएं, चाहे तो इधर रहें। और अक्सर कुछ रिवायत में आता है कि इन्होंने खुद इजाज़त मांगी कि मैं मदीना के अतराफ में जो है चला जाऊंगा। तो ये है असल रिवायत, असल इख्तिलाफ हज़रत उस्मान हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु का और हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुमा का। इनका इख्तिलाफ इस बात में था कि माल खर्च करना है या नहीं खर्च करना। और मदीना से हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने निकाला नहीं, बल्कि ये खुद अपनी राय से गए हैं, अपनी जो है मंशा और रज़ामंदी से गए हैं। जब ये यहाँ से गए तो अब मिर्जा साहब आगे फरमाते हैं कि भाई जब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन्हें जलावतन करने का फैसला किया तो कोई भी रबज़ा तक छोड़ने नहीं गया। सिर्फ हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु रबज़ा तक जो है मदीना के बॉर्डर तक छोड़ने गए, अकेले वो थे। 90 साल का बूढ़ा और 60, 70, 80 साल की जो है बूढ़ी बीवी, ये साथ इनको जलावतन कर दिया गया और सिर्फ हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु वो मदीना के अतराफ तक जो है वो इनके साथ गए बॉर्डर तक। और वहां पहुंचकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि देखो अबू ज़र, मुझे यहाँ तक आने की इजाजत थी, यहाँ से मैं आगे आपके साथ नहीं जा सकता हूँ। गोया कि अपने अल्फाज से हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को ऐसा पेश कर रहे हैं कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से सही दबाव था। हालांकि चारों खुलफा में से सबसे नरम मिजाज हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का था, लेकिन इंजीनियर ने इस अंदाज में पेश किया कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसा दबाव डाला था कि कोई भी इनको मदीना के बॉर्डर तक जो है रबज़ा तक छोड़ने के लिए नहीं गया, सिर्फ हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के। कोई शख्स हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को सी ऑफ करना नहीं है सिवाय हज़रत अली के, और वो भी मदीने की बाउंड्री तक आए। उनको पता था उनके स्टांस के बारे में, और हज़रत अली ने उनको जब सी ऑफ किया तो कहा कि मैं चूंकि हुक्मरान वक्त की इताअत का पाबंद हूं, मैं मदीने की बाउंड्री से बाहर नहीं जाऊंगा। अगर मुझे कोई इस तरह का यानी हुक्म की इजाजत मिल जाती तो मैं तेरे साथ जाता। यहाँ तक बयान करने के बाद मिर्जा जी ने महसूस कर लिया कि अब मुझे दलील भी तो देनी पड़ेगी। मिर्जा जी तो हर जगह सही हदीस, हदीस नंबर फला, बुखारी मुस्लिम हर जगह झूठ बोलते रहते हैं, लेकिन इस दफा इनके जहन में आया कि ये मेरी बातें तो कहीं भी लिखी हुई नहीं है। तो मिर्जा जी ने दलील के तौर पर दलील ये पेश की कि ईरान वालों ने इस पर 10 घंटे की एक फिल्म बनाई है और सारा नमूना उसमें इस तरह का पेश किया है। ईरान वालों ने हजरत अली अलैहिस्सलाम के जिंदगी के आखिरी 10 साल के ऊपर एक फिल्म बनाई है, इमाम अली अलैहिस्सलाम।
اس میں ابو ذر غفاری کے سارے واقعات ہم نے فلمائے ہیں سر، دیکھنے والے جب مولا علی چھوڑنے آتے ہیں۔ یہ ہے مرزا جی کی دلیل کہ صحابہ کے خلاف تہمتیں لگاؤ، صحابہ پر جھوٹ کے باب کھولو، جھوٹ کے باب باندھ دو، اور پھر دلیل میں ایران کی رافضیوں کی جو ہے 10 گھنٹے کی فلم پیش کر دو۔ ارے بھائی ان کا تو کام ہی یہ ہے صحابہ پر لعن طعن کرنا، معاذ اللہ۔ آپ بھی انہی صف میں کھڑے ہو جائیں تو پھر کیا فرق رہ جائے گا دونوں میں؟ تو یہ ہے حضرت ابو ذر اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے اختلاف، اور کیا واقعی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو مدینے سے نکالا تھا، یا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ مدینہ سے خود نکل کر جو ہے وہ اپنی چاہت اور رضامندی کے مطابق گئے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ السلام۔